ایک دفعہ میری والدہ نے کہا کہ بڑی عورتیں 5-6 عورتیں بھاگی بھاگی آ رہی تھیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ پاکستان آ گیا؟ میری والدہ نے کہا یہ پاکستان ہے، ادھر ہی بیٹھ گئی، اور پھر انہوں نے بتایا سارے ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا، جو ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں ان کو انہوں نے اغوا کر لیا، صرف بیچاری وہ عورتیں بچی۔ تو اس طرح کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں۔ یہ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور جو سب سے ظلم غلامی کرتی ہے، انسان کے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے، ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ ہم جب بڑے ہو رہے تھے ہمیں یاد ہے یہاں لاہور جمخانہ میں ہم جاتے تھے تو لاہور جمخانہ اور پنجاب کلب کے لوگ اس طرح رہتے تھے جیسے وہ انگریز ہیں۔ کلبز کے اندر انگریزی بولی جاتی تھی، صرف بیروں کے ساتھ اردو بولتے تھے، اور جب اردو بولتے تھے تو وہ بلاول بھٹو کی طرح بولتے تھے کہ بارش آٹا ہے۔ یعنی کہ احساس سے کمتری ایسے تھی کہ پاکستانی انگریز بننا چاہتے تھے، اور یہ غلامی کرتی ہے۔ لاہور کے لوگوں، جب میں پہلی دفعہ آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا تو میں تو صرف 18 سال کا تھا، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سینئر پلیئر مجھے کہتے یہ کانوں نے سنا کہ عمران سوچو بھی نہ کہ ہم انگریز کو ہرا سکتے ہیں، اگر عزت سے ہار کے واپس آ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ احساس کمتری تھی، جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں تھی کہ ہم جیت سکتے۔ 70 کی دہائی میں اچھی بلی اچھی ٹیمیں تھیں، کوئی میچ نہیں جیتتی تھی، بڑے بڑے میچ جب آتے تھے احساس کمتری کی وجہ سے گھبرا کے ہار جاتے تھے، اور جب 80 کی دہائی میں کمزور ٹیمیں تھی، لیکن کیونکہ ذہنی طور پہ ہم آزاد ہو گئے تھے، ہارے ہوئے میچ جیتے تھے۔ یہی پاکستان کا حال ہے کہ وہ غلامی سے جو احساس کمتری تھی اس سے ہم نکلے نہیں۔ تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا، لیکن 3 اور قسم کی غلامیاں، 3 اور قسم کی غلامی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقیقی آزادی کی طرف کیسے جانا ہے۔ جو دوسری قسم کی غلامی ہے وہ ذہنی غلامی، اور وہ میں جب اپنی ساری قوم کو مدینہ کی ریاست کا بتاتا ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں ان لوگوں، ان عربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی مغرب میں اور مشرق میں، بیزنٹائن رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر۔ انہوں نے کیا کیا؟ غور سے سنو میرے نوجوانوں، کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی۔ 10 سال 622 اور 632 جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی، تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ غور سے سنیں کیا کیا۔ 2 کام کیے، کیونکہ یہ لوگ، ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا۔ 10 سالوں کے اندر
622 और 632 के बीच में सिर्फ 13 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था।